بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ مضمون ہے آپ کا مطالعہ اسلام، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے باب صوم کا سبق نمبر 1 صلح حدیبیہ۔ باب دوم کا آپ لوگوں نے ایک سبق کیا ہے قرآن مجید، دوسرا حفظ و ترجمہ وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ آپ کی 2 ٹرمز ہوتی ہیں، تو فرسٹ ٹرم میں آپ کا جو ہے وہ یہ والا سبق ہو چکا ہے قرآن مجید، اور دوسرا جو ہے وہ سیکنڈ ٹرم میں کریں گے۔ ابھی آپ کے پاس سبق نمبر 1 ہے صلح حدیبیہ، آپ لوگوں نے ڈیٹ ٹرن کرنی ہے، ہم اس کی آج ریڈنگ کریں گے۔ فرسٹ آف آل آپ کے پاس ہے تعارف۔ حدیبیہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، یعنی حدیبیہ جگہ کا نام ہے اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان اس جگہ پہ معاہدہ طے پایا ہے، تو اسی وجہ سے اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ کا پس منظر، یعنی اس کے اندر کیا چیز تھی، کیسے طے ہوا ہے معاہدہ وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرمایا۔ کعبہ اسلام کا اولین مرکز تھا، ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان بیت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے، ان کے دل کعبے کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کی اطلاع پا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اس سال وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ یعنی کافی ٹائم سے جو ہے وہ مسلمانوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ آپ جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کریں۔ مکہ مکرمہ کی طرف روانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمان محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی کے پاس تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رہتی تھی، یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہوتی تھی کہ تلوار جو ہے وہ نیام میں رکھنے کی، کہ لوگ جہاں بھی جا رہے ہیں امن کے لیے جا رہے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو یہ اہل عرب کا پھر یہ دستور تھا کہ اگر آپ نے اپنی حفاظت کے لیے تلوار ساتھ رکھنی ہے تو وہ نیام میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ نے قربانی کے جانوروں کو کلا دے پٹے یعنی کہ پہنائے تاکہ واضح ہو جائے مسلمان کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ قبیلہ خزاع کا ایک شخص بدیل بن ورقہ اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ کفار مکہ سے بات چیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ روانہ کیا، یعنی انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی نا کہ مسلمان اگر یہاں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جب کہ مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، صرف جو ہے وہ تلوار تھی جو کہ انہوں نے نیام میں رکھی ہوئی تھی، اور جو ہے پھر ان کو یہ بات بتانے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ بیت اللہ کا صرف طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا کہ وہ جا کر ان کو بتائیں کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا تاکہ بائیں مشورہ کر کے جواب دیں اور پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ گوارہ نہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں، اور ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد بیعت رضوان کیا تھی، یعنی کیوں بیعت جو ہے وہ لی گئی تھی۔ شہادت عثمان کے افواہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ یہاں آپ کو ایک نقشہ نظر آ رہا ہے جو کہ اس پوائنٹ یہ مکہ مکرمہ کو شو کر رہا ہے، اور باقی سارے اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے آتے ہیں ان کو شو کیا گیا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے
اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، یعنی سب مسلمانوں کا اکٹھا ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ معاہدہ ادیبیہ کیا تھا؟ کفار کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فرقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے نکات یہ تھے، سب سے پہلے یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ زیارت نہیں کریں گے اور آئندہ سال آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے اور تلواریں اپنی نیام میں رکھیں گے۔ دوسرا تھا کہ دونوں یعنی کفار اور مسلمان 10 سال تک جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے۔ تیسرا تھا کہ آزاد ہیں سب قبائل جو ہیں عرب کے۔ چوتھا تھا کہ کفار کا جو آدمی جو ہے وہ وسلم کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، یعنی جو بھی کفار جو ہے وہ ان کے ظلم و ستم سے یا کسی بات سے بھی بھاگ کر وسلم کے پاس آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن مسلمانوں میں سے کوئی اگر جو ہے وہ مکہ آئے گا تو پھر اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتی تھی، اس لیے مسلمان اس صلح سے پریشان تھے، مگر سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ ان کو یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ یہ تحریر کیا ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ، جن میں اس وقت کفار مسلمانوں کے درمیان کیا طے پایا تھا۔ آپ لوگوں کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب ہم جو ہے وہ اپنی سرگرمی جو ہے وہ سالو کریں گے۔